پہلا دن وہ کب تھا جب المائدہ ٹرسٹ نے اتنے لوگوں کا پیٹ بھرا؟ 2010 میں یہ سلسلہ پراپر شروع ہوا. مجھے اپنے والد صاحب کی ایک بات یاد آئی جس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر کوئی نیک کام کو اچھا کام کرنے کو دل چاہے تو بھوکے کو کھانا کھلانا. 10 لوگوں سے یہ سلسلہ شروع کیا مسجد کے ایک صحن میں. 13-14 سال ہو گیا یہ سلسلہ چل رہا ہے. بیسیکلی یہ ایک پوائنٹ ہے. اس کے علاوہ ہمارے 4 پوائنٹ اور ہیں جہاں پہ افطاری کرواتے ہیں. پچھلے رمضان ہم نے کوئی تقریباً 70,000 لوگوں کو افطاری کروائی تھی. اس رمضان ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی 1 لاکھ کے قریب لوگوں کو افطاری کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. رمضان کے علاوہ باقاعدہ دوپہر کا کھانا کھلایا جاتا ہے مزدوروں کو. جو مرضی آئے آ کے کھانا کھا سکتا ہے, سحری کر سکتا ہے, افطار کر سکتا ہے, کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں. چکن بریانی تھی, اس ساتھ زردہ تھا, کھجور تھی, پھل میں امرود تھا اور شربت جو ہے. ہمارا اپنا مکمل سیٹ اپ ہے. ہمارا سٹور اپنا ہے, کچن اپنا ہے, کوک اپنا ہے, پوری ایک ٹیم ہے. ہم یہیں سے کھانا بناتے ہیں تمام لوکیشنز کا اور یہیں سے پھر ہم ڈسپیچ کرتے ہیں کھانا. 12:30 بجے ہمارے تمام دسترخوان پہ کھانا شروع ہو جاتا ہے. جب ہم نے شروع کیا تو جو میرے سب سے کلوز دوست ہیں انہوں نے کہا خواجہ صاحب یہ کی کر رہے ہو تسی, ہم لوگ تو پہلے ہی بڑے کام چور ہیں, جب ایک بندے کو اب 3 وقت کا کھانا دے دیں گے تو کام کون کرے گا. ہمارے دسترخوان پہ کوئی فقیر نہیں آتا. سب محنت کش, محنت کرنے والے, سفید کالر. روزگار تو کماتے ہیں لیکن پوری نہیں پہنتی. وہ اپنا پیٹ کاٹنے کی بجائے پھر یہاں پہ آ جاتے ہیں, یہاں سے کھانا کھاتے ہیں اور وہ پیسے بچا کے تو اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, لیڈر ٹی وی کی جانب سے آپ کا میزبان مطاہر گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین اس وقت میں جوہر ٹاؤن کے علاقے میں موجود ہوں. یہاں پر ایک ایسا دسترخوان ہے جہاں پر ڈیلی کی روٹین میں سحر اور افطار کا پروگرام منعقد کیا جاتا ہے. یہاں پر تمام بچے, بزرگ, عورتیں, فیملیز پوری کی پوری آ کے اس دسترخوان سے افطاری کرتی ہیں اور اپنا پیٹ بھرتی ہیں. یہ کب سے سلسلہ جاری ہے, کون کون اس میں کنٹریبیوشن کرتا ہے, کتنے لوگ اس سلسلے میں شامل ہیں, یہ جانتے ہیں تمام کہانی المائدہ ٹرسٹ سے کہ آخرکار کب سے یہ سلسلہ جاری ہے. تو آج میرے ساتھ باقی کی تفصیلات ہم ان سے جانتے ہیں. جی ناظرین, میرے ساتھ محمد علی خواجہ صاحب موجود ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں المائدہ ٹرسٹ سے. ان سے بات کرتے ہیں کہ کب سے یہ سلسلہ جاری ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ پہلا دن وہ کب تھا جب المائدہ ٹرسٹ نے اتنے لوگوں کا پیٹ بھرا؟ کیا سلسلہ کار ہے, کب سے یہ جاری ہے, ذرا تھوڑا بتائیں. اصل میں یہ 2010 میں یہ سلسلہ پراپر شروع ہوا. تو اس سے 2 سال پہلے وہ مجھے اپنے والد صاحب کی ایک بات یاد آئی جس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر کوئی نیک کام کو اچھا کام کرنے کو دل چاہے تو بھوکے کو کھانا کھلانا. تو 2008 میں نے 10 لوگوں سے یہ سلسلہ شروع کیا مسجد کے ایک صحن میں. پھر یہ سلسلہ بڑھتا گیا, دوستوں سے ذکر کیا, تو پھر 2010 میں ہم نے پراپر وہ 40 بندوں کی افطاری کرائی, کھانا وانا کھلایا, وہ سارا سلسلہ شروع کیا. اور آج الحمدللہ کو 13-14 سال ہو گیا یہ سلسلہ چل رہا ہے. آپ کی ایک چھوٹی سی بات پہ آپ نے نصیحت کی ہے. 10 لوگوں سے آپ نے شروع کیا تھا اور آج ماشاءاللہ افطاری کے وقت اتنا باہر رش لگا ہوا تھا جن میں بچے, خواتین, بوڑھے, ورکر, سیکیورٹی گارڈز, ہر طرح کا بندہ شامل تھا. تو کس طرح کا آپ کو محسوس ہوتا ہے جب اتنے لوگ آپ کے دسترخوان پر آ کر روزہ کھولتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں؟ اچھا, بیسیکلی یہ ایک پوائنٹ ہے. اس کے علاوہ ہمارے 4 پوائنٹ اور ہیں جہاں پہ افطاری کرواتے ہیں. اور پچھلے رمضان ہم نے کوئی تقریباً 70,000 لوگوں کو افطاری کروائی تھی. اس رمضان ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی 1 لاکھ کے قریب لوگوں کو افطاری کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو آپ کے اس مقصد میں کامیاب کرے. آپ نے جیسا بتایا ہے کہ یہ ابھی ایک پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے, یا جہاں پر اتنا رش ہے. اس کے علاوہ 4 پوائنٹ لاہور میں اور بھی موجود ہیں آپ کے جہاں پر سحری اور افطاری کروائی جاتی ہے. وہاں پہ صرف افطاری ہوتی ہے جی. یہاں پر سحری اور افطاری یہاں پر ہوتی ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں لاہور کے علاوہ اور کس کس سٹیز میں المائدہ ٹرسٹ نے اپنا کام کر رہی ہے یا جاری کرے گی؟ لاہور میں ہم رمضان کے علاوہ باقاعدہ دوپہر کا کھانا کھلایا جاتا ہے مزدوروں کو, اپنا جو دوسرے شہروں سے یہاں پہ اپنے روزگار کے لیے آتے ہیں. اور لاہور میں کوئی 21 ہمارے پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم کھانا کھلاتے ہیں. اور لاہور کے علاوہ راولپنڈی میں ایک پوائنٹ ایسا ہے ہمارا جہاں پر ہم اڈیالہ روڈ پہ جہاں پہ ہم دسترخوان سجاتے ہیں. اچھا سر, مجھے آپ یہ اس پہ ذرا ایک بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ کیا یہ دسترخوان صرف مستحق لوگوں کے لیے ہے یا ہر طرح کے لوگ اس دسترخوان سے آ کر سحری افطاری کر سکتے ہیں؟ یہ اس میں کسی طرح بندے کی کوئی قید نہیں ہے. یہ اپنا کھلا ہے, جو مرضی آئے آ کے کھانا کھا سکتا ہے, سحری کر سکتا ہے, افطار کر سکتا ہے, کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اچھا سر, افطاری میں آج مینیو میں آپ کے پاس کیا کیا تھا؟ آپ نے ماشاءاللہ ایک وہ تھال بنائی ہوئی ہے مکمل جس میں ہر چیز ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی, تو اس میں آج کیا کیا موجود تھا؟
یہ ہمارا جو ہے اس میں آج چکن بریانی تھی، اس کے ساتھ زردہ تھا، ساتھ میں کھجور تھی، اور پھل میں امرود تھا، اور شربت جو ہے شربت بنا چاہیے. سر آپ اکیلے اس تمام ٹرسٹ کو ڈیل کر رہے ہیں یا ساتھ آپ کے کوئی دوست یا فیملی ممبرز میں سے کچھ، کہ آپ اکیلے ون مین آرمی اس کو لے کر چل رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، میں نے جو 10 بندوں کا دسترخوان زیادہ وہ تو میں نے اکیلے کیا تھا. البتہ جب دوستوں سے ذکر کیا تو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں خالد ہدایت صوفی صاحب، صوفی گروپ آف کمپنیز کے ڈائریکٹر ہیں. تو ان سے جب میں نے ذکر کیا، میرے پرانے دوست ہیں اسکول کے زمانے کے، تو میں نے کہا جی خالد صاحب ایک دسترخوان بنانے کو دل چاہتا ہے. تو کہتے ہیں خالد صاحب کہ نہیں 2 بناواں گے. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی زبان قبول کی، اور پھر ہم 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، اور آج الحمدللہ 22 دسترخوان جو ہے ہمارے یہاں پہ اس وقت ہے. اچھا سر، پیچھے آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، جہاں پر چاولوں کی بھری تعداد میں بوریاں پڑی ہوئی ہیں. کچن آپ نے پراپر باہر بنایا ہوا ہے، تو تمام سحر کے اور افطار کے جو پروگرام کے لنگر کا جو بھی طریقہ کار وہ تمام پیچھے بالکل فریش بنتا ہے؟ جی بالکل، ہمارا اپنا مکمل سیٹ اپ ہے، ہمارا سٹور اپنا ہے، کچن اپنا ہے، کوک اپنا ہے، پوری ایک ٹیم ہے پھر جو سرونگ کرتی ہے. تو یہ مکمل ایک سیٹ اپ ہمارا اپنا ہے، اور ہم یہیں سے کھانا بناتے ہیں تمام لوکیشنز کا، اور یہیں سے پھر ہم ڈسپیچ کرتے ہیں کھانا. اور ہمارے تمام دسترخوانوں پر افطاری کے وقت کھانا سرو ہوتا ہے. اور روٹین میں ادر دین رمضان پورا سال 12:30 بجے ہمارے تمام دسترخوانوں پہ کھانا شروع ہو جاتا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم نے المائدہ کا ہم دکھائیں گے کام کہ یہ المائدہ ٹرسٹ کام کر رہی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی کنٹریبیوشن کریں ان کے ساتھ، ہم بھی تھوڑا تعاون کریں جتنی ہماری جیب اجازت دیتی ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس میں یہ ہے کہ میرا جو موبائل نمبر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اس میں ایزی پیسہ اور جیز کیش اکاؤنٹ ہے. اس کے علاوہ اس میں آپ رابطہ کریں تو جو ہماری بینک ڈیٹیل ہے، اکاؤنٹ ڈیٹیل میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا، اور آپ اس پہ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ. یہ اوپن ہے، آپ چاہیں تو جتنی مرضی اماؤنٹ اس میں ایڈ کریں، اور جو آپ چاہیں. کچھ لوگ ہیں وہ ذرا ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، وہ اجناس دینا وہ زیادہ پریفر سمجھتے ہیں، تو اجناس بھیجتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے ایکولی گڈ ہے، کیونکہ ہم نے تو الٹیمیٹلی کھانا کوک کر کے ہی سرو کرنا ہے. تو جو بھی آپ دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. سر ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نیگیٹیو پوائنٹ آف ویو سے زیادہ سوچتے ہیں کہ ڈونیشنز کے پیسے کھا رہے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں ان کے مائنڈ میں زیادہ آتی ہیں. تو کبھی آپ کو ایسی باتیں سننے کو ملی ہیں؟ ہاں، یہ تو اسٹارٹ ہی ایسے ہی ہوا تھا. جب ہم نے شروع کیا تو جو میرے سب سے کلوز دوست ہیں انہوں نے کہا خواجہ صاحب ایک ہی کر رہے ہو تسی، ہم لوگ تو پہلے ہی بڑے کام چور ہیں، جب ایک بندے کو آپ 3 وقت کا کھانا دے دیں گے تو کام کون کرے گا؟ لیکن آج آل ٹوگیدر ڈفرینٹ سینیریو. ہمارے دسترخوان پہ کوئی فقیر نہیں آتا، سب محنت کش، محنت کرنے والے، سفید کالر، جو روزگار تو کماتے ہیں لیکن پوری نہیں پہنتی، تو ان کے اخراجات زیادہ ہیں، آمدنیں کم ہیں، تو وہ اپنا پیٹ کاٹنے کی بجائے پھر یہاں پہ آ جاتے ہیں، یہاں سے آ کے کھانا کھاتے ہیں، اور وہ پیسے بچا کے تو اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. اس میں وہ اپنے بچوں کی بہتر کفالت کر لیتے ہیں اس طریقے سے. تو سر المائدہ ٹرسٹ کا کیا فیوچر ہے اب آگے؟ میں نے ایک ارادہ کیا تھا کہ 100 بندے ہو جائیں تو بڑی بات ہے، پھر سوچا 1000 بندے ہو جائیں تو بڑی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ پورا کرتا گیا. آج الحمدللہ ہم 2200 لوگوں کو ڈیلی فری کھانا کھلاتے ہیں. اب ارادہ یہ ہے کہ ہم 100 دسترخوان جو ہیں وہ پلان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے مرنے سے پہلے میں 100 دسترخوان بنا سکوں. جب میں ریٹائرڈ ہوا 2 سال پہلے تو اس وقت 8 دسترخوان تھے، آج الحمدللہ 22 دسترخوان ہیں. اور مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں اپنے ٹارگٹ کو جلد اچیو کروں گا، اور جلد ہم 100 دسترخوان تک پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ پاک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے. سر آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے، آمین. تو ناظرین یہ ہمارے ساتھ موجود تھے محمد علی خواجہ، المائدہ ٹرسٹ کے پریزیڈنٹ. تو آپ نے دیکھا کس طرح یہ افطاری کروا رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں یوں خرچ کرتے رہیں. لیڈر ٹی وی کو دیکھتے رہیے، دیکھنے کے ساتھ ساتھ چینل کو کیجیے سبسکرائب. مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.